صحیح بخاری مسلم میں مکے کے قریب وادی نخلا بول کر ایک وادی ہے جسے آج کل وادی جن بھی بولتے ہیں، جہاں آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو لے کر. آسمان میں ایک قسم کی بہت زور اور شور کی طرح آوازیں جناتوں کو محسوس ہو رہی تھی، اور یہ لوگ اس کی خبر لینے کے لیے ہر جگہ گھومنے لگے. ایک جناتوں کی ٹولی کو معلوم ہوا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سب کے سب مل کر آئے اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرآن کو غور سے سنا. پھر وہ لوگ ایمان لے کر آئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنی قوم کے پاس گئے، ڈرانے والے بن گئے. بولے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ریکویسٹ کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جناتوں کے قبیلے میں گئے، اسلام سکھائے. صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث جن کے نام سے مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اچانک غائب ہو گئے. سارے صحابہ تلاشنے لگے کہ نبی کہاں چلے گئے. نبی کو ہر جگہ تلاشا، نبی کہیں نہیں ملے. مدینے کا واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے قریب واپس لوٹے، صحابہ تعجب میں پوچھے کہ اللہ کے نبی آپ کہاں گئے؟ وہ بولے جناتوں کی جماعت آئی تھی مجھے اور بول رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ آئیے، ہم کو اسلام سکھائیے. میں ان کو رات بھر اسلام کی ٹریننگ دیتا رہا. ابھی فجر کے قریب میں جب آ رہا تھا، ان کا یہ سوال تھا کہ ہماری غذا کیا ہے بتائیے، ہمارے جانوروں کی غذا کیا ہے بتائیے. میں نے کہا جو بھی شخص وہ جانور جسے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کیا جائے اور ان ہڈیوں کو کھا کر اگر پھینک دے، ان ہڈیوں کو تم لے کر اگر بسم اللہ کہو گے، ان ہڈیوں پر اللہ گوشت چڑھا دے گا تمہارے لیے، وہ تمہاری غذا ہے. اور ہمارے جانور کا جو گوبر ہے وہ تمہارے جانوروں کی غذا ہے. ابھی میں آتے وقت ان کو یہ مسئلہ بتا کر آیا. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں سفر میں تم جب بھی جاؤ، ہڈی ڈھیلے سے یا اینٹ سے یا پتھر سے اپنی ضرورت پوری کرو طہارت کے لیے، لیکن ہڈی اور گوبر آپ استعمال نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے. نبی علیہ السلام کا حکم. اور نبی نے یہ بھی کہا کہ تم طہارت کسی بل یا سوراخ میں مت کرو، عام جگہ کرو، کیونکہ وہاں جناتوں کی ایک قسم وہاں موجود ہو سکتی ہے، یا کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی زہریلا سانپ یا بچھو بھی ہو سکتا ہے. کسی بل میں طہارت مت کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انسانوں کو جنات نظر نہیں آتے، انسانوں کو جنات نظر نہیں آتے، جبکہ ہم لوگ اشرف المخلوق ہیں. سب سے بڑا درجہ ہمارا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جناتوں کو دیکھتے، جن ہم کو نہیں دیکھتے. ہمارے اندر پاور زیادہ ہونا تھا، لیکن پاور الٹا ہے. جناتا ہم نہ دیکھ لیتے، ہمیں جناتا کو نہیں دیکھتے. کیا حکمت ہے اس کی؟ ایک مفسر قرآن اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم انسانوں کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا. آخرت بنانے کے لیے ہم لوگ انسانہ کو دیکھے تو فتنہ کیا کم ہے ہمارا. انہیں اسے ماریا، انہیں اسے چوری کریا، انہیں اس کا مرڈر کریا، انہیں وہ عورت کا ریپ کریا، وہ عورت اس کے ساتھ ریپ کری. خالی کورٹا میں کرائم بھر کو ہے. انسانہ کے ساتھ مرڈر کریا کرتے، چوری کریا کرتے، ریپ کریا کرتے، وہ کریا کرتے، یہ کریا کرتے. اگر انسان جناتا کو دیکھ لیتے ہو یہ کرائم بڑھ جاتا تھا. یہ انسان وہ جناتی کو اٹھا لے بھاگا کرتے، وہ جن یہ انسان کو مرڈر کریا کرتے. اب اس کے کورٹ الگ رہتے تھے. انسانہ جناتا کی کورٹ، جناتا کی کورٹ، انسان جن کی کورٹ. ارے بھائی ہمیں انسانہ کو دیکھے تو کیا کرائم کم کر رہی، ہمیں جرم گناہ دنیا کا جرم کر رہی. دنیا اللہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل رکھ دیا. اے انسان ان کو دیکھے نہیں سکا، تو دیکھ لے کو آخرت بنا لے کا بھاگ. اب انسان فتنہ کم نہیں کر رہا، دنیا کا گناہ کر رہا. انسان کو دیکھے تو چتا گناہ کر رہا. اب جناتاں کو دیکھے تو کتنی گناہ کرتا تھا، دنیا کے گناہ کرتا تھا. اللہ وہ گناہ سے بچانے کے واسطے، ان کے فتنے میں پڑنے سے بچانے کے واسطے نہیں دکھایا. لیکن ہمارا تو پاور کم ہوا نا. انہوں ہم نہ دیکھ لے رہی، ہمیں ان کو نہیں دیکھ رہے. ہاں
میں سے بعض لوگوں کو یہ تاثیر رکھا ہے کہ کبھی کبھار ان کو جن آتا نظر آتی، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ جن آتا نظر آئے. ایک مرتبہ فجر کی نماز تہجد کی نماز پڑھ رہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں، یہ بھی بخاری کی حدیث. ایک جن نبی کو آ کر ستانے لگا، خوب ستانے لگا، تہجد میں ڈسٹرب کرنے لگا. نبی علیہ السلام اس کی گردن دبا کو پکڑ لیے، اتنا گھٹ مسجد نبوی کے ستون سے دبا ڈالے اس کی گردن. اس کا تھوک نبی کے ہاتھوں پہ پڑا. نبی بولتے ہیں اسے اتنا زور سے دبایا میں اس کی نرڈی پکڑ کو، اس کا تھوک میرے ہاتھوں پہ گرا. پھر مجھے اچانک میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی. سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کیا تھا، ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سورہ صاد کی آیت ہے. اے اللہ تو مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو ویسی حکومت مت دے. اللہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو یہ جناتوں پر حکومت کرنے والی حکومت اللہ ان کو عطا کیا، اور میرے بھائی سلیمان نے دعا کیا اے اللہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو مت دے. تو اللہ وہ دعا قبول کر لیا. میں چاہ کر بھی اس جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے بھائی سلیمان کی اللہ دعا قبول کر ڈالا. میں اسے کیا بھی نہیں کر سکتا، قابو میں نہیں کر سکتا. وہ یاد آتے ہی میں اسے چھوڑ دیا. اگر میرے بھائی سلیمان ویسی دعا نہ کیے ہوتے، میں اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا. یہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جن سے کھیلتے تھے، لیکن میں اپنے قبضے میں اسے نہیں کر سکتا. یہ بات کون بول رہی؟ ہمارے نبی، ہم نہ بول رہی. جب ہمارے نبی کسی جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سک رہے تو یہ بابا لوگاں عاملہ کیا بولتی کانا میں پھولا رکھنے کے واسطے، بیٹے میں بہت پہنچی ہوئی ہستی، میں موکلاں کو رکھوں قبضے میں، میرے قبضے میں 10 جن آتا ہے، 50 جن آتا ہے. اس کے قبضے میں ایک بھی جن رہتا نہیں، انہیں جناتا کے قبضے میں گھس لے رہتا. جناتا کو ریکویسٹ کرتا شیطان کو، اے شیطان میرا یہ کام کر ڈال. جن اسے کیا بولتا، تو تیری اماں کے ساتھ زنا کر تیرا کام کر دوں گا تھا، تو تیری بیٹی کے ساتھ زنا کر تیرا کام کر دوں گا تھا، تو ناپاک خون سے قرآن کو لکھ میں تیرا کام کرتا ہوں، قرآن پر لیٹرین کر، قرآن کے پیپراں پھاڑ کو باتھ روم میں ڈال. ایسے گندے گندے لچے کام کراتا یہ شیطان جادوگر سے، اور یہ جادوگر ویسے گندے گندے کام کرتا. انہیں اس کی بات مانا تو شیطان اس کا جادو کا کھیل آگے پورا کرتا، ورنہ نہیں کرتا. انہیں جن کے جنات اس کے قبضے میں کیا رہتے نہیں، بلکہ انہیں خود جن کے قبضے میں رہتا. میرے بھائی تو یہ میرا کام کر، میرا یہ کام کر ڈال جادو کا. انہیں کیا بولتا، تو پہلے گناہ کا کام کر، تو پہلے گھٹیا سے گھٹیا کام کر. انہیں اس کا کام کریا تو انہیں اس کا کام کرتا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہم نے سلیمان جیسی حکومت دنیا میں کسی کو نہیں دی، تو اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ یہ جھوٹے مکارائن بولنے والے، ہمارے پاس اتنے جنات ہیں، ہمارے پاس اتنے شیطان ہیں، ہمیں اتنے بڑے موکلاں، میں موکلاں کو قبضے میں رکھ لیوں. ارے تو کیا بیگن رکھ لیتا بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکے، تو کیا کرتا؟ اور جتنے لوگ یہ بولتی ایک نمبر کے جھوٹے، ایک نمبر کے پاکھنڈے